آفس خیرپور سندھ پاکستان کی جانب سے 13 اور 14 سالہ شیعہ حافظان قرآن کریم اور 50 اور 60 سالہ کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے حفاظ کے درمیان 24 اپریل سن 2011 کو مناظرہ ہوا۔ سوال: آخر ڈی پی او آفس خیرپور میں شیعہ حافظان قرآن کریم اور کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے حفاظ کے درمیان مناظرہ کیوں ہوا؟ جواب: تبلیغی مرکز خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرپور سندھ کی جانب سے 24 اپریل سن 2011 بوقت 9 بجے صبح بمقام بنارس کالونی خیرپور میرس میں ایک عظیم الشان تاریخی محفل قرآن منعقد ہوئی، جس میں کم سن شیعہ حفاظ، بچوں اور بچیوں نے ہزاروں کے مجمع میں اپنے حفظ قرآن کا احسن نمونے سے مظاہرہ کیا۔ اس محفل میں شیعہ و سنی خصوصاً جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی، سنی تحریک، اہل سنت کی دیگر مذہبی تنظیمیں، علماء اہل تشیع، علماء و حفاظ اہل سنت، سینیٹر، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، اساتذہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان قرآن نے شرکت فرمائی تھی۔ اس محفل قرآن کے 2 اشتہار شائع کیے گئے تھے۔ بڑے اشتہار میں حافظ بچے اور بچیوں کے نام بھی درج ہیں، لیکن کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ SSP کی پوری کوشش تھی کہ یہ پرنور جلسہ منعقد نہ ہو سکے، لہٰذا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ انتظامیہ نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر آپ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو جلسے کے بعد DPO آفس خیرپور میرس میں اپنے شیعہ حفاظ کا مناظرہ سپاہ صحابہ کے حفاظ سے کریں، بصورت دیگر آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ محفل قرآن کا تاریخی جلسہ اتحاد بین المسلمین کا عملی نمونہ تھا، جس کو آپ www.jamiatul-husain-al-shahid.org یا YouTube پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اتحاد بین المسلمین کے اس عظیم موقع کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا خیرپور کے امن و امان کے پیش نظر ہم نے انتظامیہ کی اس شرط کو قبول کرتے ہوئے مناظرے کی دعوت پر محفل قرآن کے بعد DPO آفس پہنچے۔ یاد رہے کہ یہ مناظرہ ہماری طرف سے منعقد کردہ نہیں تھا۔ اس طرح DPO آفس خیرپور سندھ میں بتاریخ 24 اپریل سن 2011 بوقت 4 بجے سپہر مناظرہ ہوا، جس میں 13 اور 14 سالہ شیعہ حفاظ نے سپاہ صحابہ کے 50 اور 60 سالہ حفاظ کو زبردست جوابات دے کر حیرت زدہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شیعہ حافظ بچے کے جوابات دینے سے گھبراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے رہے اور بالآخر ایک بھی سوال کا جواب دیے بغیر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی اشتہار ہیں جو محافل قرآن کے بارے میں شائع کیے گئے تھے، جن کا DPO آفس خیرپور میں ہونے والے مناظرے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ سپاہ صحابہ کے مولوی پریل شاہ چھوٹے اشتہار کو دوران مناظرہ بار بار پیش کر رہا ہے۔
مناظرے کے شرائط: نمبر 1، دونوں فریقین کی جانب سے 7 افراد شریک ہوں گے، جس میں فریقین کے دو حفاظ بھی شامل ہیں۔ حافظوں کا شیعہ ہونا شرط تھا، یعنی حفاظ کا مرد یا عورت ہونا شرط نہیں تھا۔ لہٰذا آپ اس سی ڈی میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ مخالف فریق نے مناظرے کی شرط کو پامال کرتے ہوئے کہا کہ ہم حافظہ لڑکی سے سوال نہیں کریں گے۔ 2، سب سے پہلے 10 سوال سپاہ صحابہ کے حفاظ کی طرف سے اور بعد میں 10 سوال شیعہ حفاظ کی طرف سے کیے جائیں گے۔ آپ یہ بھی ملاحظہ کریں گے کہ کس نے جوابات دیے اور کس نے جوابات دینے سے انکار کر دیا۔ اگر واقعی سپاہ صحابہ کے مناظر حافظ تھے تو جوابات دینے سے کیوں گھبرا رہے تھے؟ 3، فریقین کے لیے ضروری ہے کہ تمام سوالات حفظ قرآن کے متعلق کیے جائیں اور کسی بھی قسم کا کوئی متنازع سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ مناظرے کی ابتدا ہی میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ سپاہ صحابہ کے حفاظ کی طرف سے متنازع اور مذہبی سوالات کیے گئے، جس کو ایس پی اکبر وگن صاحب سے کہہ کر رکوایا گیا۔ 4، مناظرے کی مووی صرف انتظامیہ بنائے گی، کسی فریق کو مووی بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ پھر بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ سپاہ صحابہ کا ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں موبائل تھامے مووی بناتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ دوسرے شخص کی جیب میں موجود کیمرے والے پین کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ مناظرے کے سربراہ ایس پی انویسٹیگیشن جناب اکبر وگن صاحب کے قبول کردہ حافظوں کے اسماء گرامی: شیعہ حافظان قرآن: 1، 13 سالہ حافظ حسین مہدی۔ 2، 14 سالہ حافظہ انعم زہرا۔ کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے حافظان قرآن: 1، 50 سالہ حافظ بدر پھلپوٹا۔ 2، 60 سالہ حافظ در محمد منگریو۔ توجہ! آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ سربراہ ایس پی اکبر وگن کی جانب سے قبول کردہ حافظہ لڑکی پر مسلسل اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہم لڑکی سے سوال نہیں کریں گے، ونیز جب حافظہ نے جواب دیتے ہوئے تلاوت قرآن شروع کی تو سپاہ صحابہ کی طرف سے شور مچا کر تلاوت رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود حافظہ نے تلاوت قرآن کو جاری رکھتے ہوئے جواب دے دیا۔ دوران مناظرہ اہم ترین نکات: 1، جن مقامات پر سپاہ صحابہ نے شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کی، شیعہ علماء نے مناظرے کے سربراہ ایس پی اکبر وگن صاحب کو متوجہ کرتے ہوئے شرائط مناظرہ کا اقرار لیا۔ 2، سپاہ صحابہ کے حافظ در محمد منگریوں نے مناظرے کی شرط کو پامال کرتے ہوئے کہا ہم ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ 3، سپاہ صحابہ کی جانب سے جوابات کے انکار پر سربراہ ایس پی صاحب نے مختلف مقامات پر یہ جملے کہے: الف، یہ شیعہ بھی سوال کریں گے اور آپ کو بھی جوابات دینے پڑیں گے۔ ب، اگر تم حافظ قرآن ہو تو جواب دو۔ جیم، مناظرے کے سربراہ نے پریل شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اگر یہ حافظ بچہ سوال کرے تو کیا تمہارے حفاظ جواب نہیں دے سکیں گے؟ 4، شیعہ علماء آخر تک 2 مطالبات کا اصرار کرتے رہے: الف، مخالف فریق ہمارے بھی 10 سوالات کے جوابات دے جو کہ اس مناظرے کا تقاضا ہے۔ ب، یا منصف شیخ الحدیث مولانا میر محمد میرک صاحب مناظرے کا فیصلہ سنائیں۔ 5، شیعہ علماء نے مناظرے کے منصف شیخ الحدیث مولانا میر محمد میرک صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ سنانے کی درخواست کی۔
جس پر سپاہ صحابہ نے نہ صرف ان کو فیصلہ دینے سے روکا بلکہ ان کو استاد ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ 6 سپاہ صحابہ کی جانب سے بد اخلاقی اس حد تک جا پہنچی کہ مناظرے کے سربراہ ایس پی صاحب کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ تم لوگ تو باقاعدہ آئے ہی جھگڑا کرنے کے لیے تھے،